اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مدثر آیت نمبر 6 سے آج ہم پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں ولا اور نہ تمنن تو احسان کر، من سے ہے میم نون نون، منا کا لفظ آپ نے پڑھا ہے، آپ نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا، کیا پڑھا؟ جی ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتا کر اذیت دے کر صدقے ضائع نہ کرو، یہ پڑھا آپ نے۔ پھر آپ نے یہ بھی پڑھا ان اللہ من علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ نے احسان کیا مومنوں پر کہ ان کے درمیان ایک نبی بھیجا جو انہی میں سے ایک ہے، یہ بھی پڑھا آپ نے۔ تو کئی جگہوں پر آپ نے یہ لفظ پڑھا ہے، جانا پہچانا لفظ ہے آپ کا۔ احسان کو کہتے ہیں جی، مننا اسم ہے اور تمنن فعل ہے، تو احسان کر، لا تمنن نہ کر تو احسان، تستکثرو تو کثرت حاصل کرے، کاف سارا سے ہے کثیرہ، کوثر کا لفظ آپ پڑھتے ہیں اور نام بھی رکھتے ہیں، اور تکاثر کا نام نہیں رکھتے، حالانکہ معنی تکاثر کا بھی وہی ہے، بس فرق یہ ہے کوثر صرف اضافے کا نام ہے اور تکاثر اضافے کی طلب کا نام ہے، ہرس نہیں، طلب کا نام ہے۔ اللہ نے اس کو نیگیٹو کہا اس لیے کہ دنیا کے مال کی لالچ جو ہے جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر انسان نیگیٹو ہی ہو جاتا ہے نا۔ اصل میں حد سے بڑھنا بھی ایک غلط لفظ ہو جائے گا۔ تکاثر کا لفظی مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش، تو ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش اگر دنیا کے معاملے میں ہوگی تو پھر دنیا میں ہی پھنسے رہیں گے نا، جیسے آج ہم پھنسے ہوئے ہیں، حرام کمائی یا نہ کمائی ڈزنٹ میٹر، دنیا میں ہی پھنسے ہوئے ہیں نا۔ اب ہمارے بچے تو حلال کما رہے ہیں، میاں بھی حلال کما رہے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ دنیا کے وہ بیل بنے ہوئے نا، وہ جیسے رہٹ کا بیل ہوتا ہے نا، اس کے گرد گھومی جا رہا ہے، اسی طرح ہمارے بچے ہمارے میاں، نہ نمازوں کا وقت ہے پراپر، اول تو کئی اکثر حضرات تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور جو بیچارے پڑھتے بھی ہیں تو بس گنتی پوری کرتے ہیں، نہ فیملی کو دینے کا ٹائم ہے نہ کسی اور اچھے کام کا ٹائم ہے ہی نہیں۔ واقعی آپ روٹینیں دیکھ لیں، یہاں تک کہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ایجوکیشن میں ہیں بھی، ان کا بھی یہی حال ہے، اور ایجوکیشن کس چیز کے لیے ہے؟ دنیا کے لیے ہے۔ تو تکاثر، اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے، میرا بچہ انجینئر بنے، کس لیے ہے؟ آخرت کا ایوارڈ ملنا ہے، دنیا کے لیے ہے نا، دنیا کا فخر ہے جو میری بیٹی تو یا میرا بیٹا تو جو ہے وہ فلاں کالج میں فلاں چیز کی ایجوکیشن لے رہا ہے، تو دنیا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہی دوڑ ہے، ہر گھر میں یہی دوڑ ہے، وہ میرا گھر ہو، وہ آپ کا گھر ہو، تو دنیا پرستی آ جاتی ہے تکاثر کی وجہ سے۔ تو لفظی مطلب ہے ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش، اگر یہ کوشش دین کے لیے ہو تو پھر صحابہ جیسا معاشرہ بنے گا، اور دنیا پرستی کی ہوگی تو ہمارے جیسا بنے گا جو بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کثرت کا لفظ آپ اردو میں بھی عام استعمال کرتے ہیں، کثیر کا لفظ بھی عام استعمال کرتے ہیں، اکثر کا لفظ عام استعمال کرتے ہیں، آپ کا جانا پہچانا لفظ۔ تستکثروا جو ہے فعل ہے، مضارع ہے، مذکر ہے، حاضر ہے، تم زیادہ حاصل کر سکو۔ اصل میں تستکثرون تھا نا، تو اس کو وڈ کی فارم میں لانے کے لیے اس کا باؤ نون گرا دیا گیا۔ ولا تمنن تستکثر،
احسان اس لیے مت کرو کہ زیادہ حاصل کر سکو. کیا مطلب ہے؟ کسی کے کام اس لیے نہیں آنا کہ ہم اس سے یوز کر سکیں. پھر جیسے آپا نے کہا کسی پر احسان کرنا اور پھر اس سے زیادہ حاصل کرنا. کسی بھی معنی میں اس کا کوئی ایک معنی نہیں ہے، اس کے بہت سارے معنی ہیں. کسی بھی معنی میں کسی آفیسر وغیرہ کو تحائف دینا کہ وہ ہماری فائلیں آگے کر دے، کسی زمیندار وغیرہ کو تحائف دینا کہ اس کے ساتھ تعلقات ہوں گے اور وہ ہماری رعایت کرے گا، کسی وزیر مشیر کو پیسے یعنی کہ گفٹس دینا. آپ کو پتہ ہے جو برٹش گورنمنٹ جب تھی تو برٹش آفیسرز رشوت نہیں لیتے تھے، رشوت کا کانسیپٹ نہیں تھا، بالکل نہیں لیتے تھے. البتہ تحائف قبول کرتے تھے، جیسے ان کی کرسمس آتی تھی یا اس طرح تو لوگ ان کے لیے پھر قیمتی تحائف سونے کی تھالیوں میں جو ہے چیزیں ڈال کر اور وہ کرسمس ٹری جو ہے وہ چاندی سونے کے بنا کر ان کو گفٹ کرتے تھے، وہ ایکسیپٹ کر لیتے تھے. اب جن کے گفٹ بہت قیمتی ہوتے تھے پھر ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ پھر رعایت کرتے. تو فارم آف رشوت ہی تھی، فارم آف رشوت ہی تھی. اس کے علاوہ زمیندار جو ہے وہ جب زمینوں کی فصلیں آتی تھی تو بہترین حصے بھجواتے تھے انہیں، آج بھی ہوتا. تو یہ بھی ایک قسم ہوتی ہے رشوت کی، کیونکہ پھر جو انسان کے ساتھ اچھا چل رہا ہوتا ہے پھر اس کا خیال تو کرنا پڑتا ہے. اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، تو ان کو کسی نے گفٹ دیا. ایک صحابہ مدینہ کے نہیں تھے، آؤٹ سائڈر تھے، تو وہ آئے اور آپ کے لیے گفٹ کچھ لے کر آئے، تو آپ نے انکار کر دیا، قبول نہیں کیا. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ قبول کرتے تھے. عمر فاروق کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحائف ہوتے تھے، ہمارے لیے رشوت. تو بالکل درست بات ہے. میری ایک عزیز ہیں، اب تو وفات پا چکے، تو وہ تھے کلیکٹر تھے. تو مسجد میں وہ نماز پڑھنے گئے تو وہیں پر ان کی تعیناتی ہوئی جدھر ان کی رہائش بھی تھی، یعنی انہوں نے کوشش کی اور ہو گئی. تو نماز پڑھنے گئے تو وہ مسجد کے مولوی صاحب حرام رزق پر بات انہوں نے کی، جمعہ کا دن تھا. تو انہوں نے بات کی اور بیچ میں یہ بات بھی آئی بائی دا وے کہ آفیسرز رشوت لیتے ہیں. تو وہ پرسنلی جانتے تھے، ظاہر اسی علاقے میں پلے بڑھے تھے. وہ کہنے لگے میں تو حلال کھاتا ہوں. تو مولوی صاحب کہنے لگے اچھا تو تمہاری گایوں کے جو پٹھے بھیجتے ہیں تمہیں زمیندار کیوں بھیجتے ہیں؟ اب بات تو معمولی ہے لیکن واقعی انہوں نے سوچا کہ پہلے تو نہیں بھیجتا تھا کوئی، اب وہ پٹھے آ جاتے ہیں، گنے آ جاتے ہیں، یعنی فصل جب اترتی ہے تو چیزیں آ جاتی ہیں، تو کیوں آ جاتی ہیں؟ پھر انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ میں انٹینشنلی تو کسی سے کچھ نہیں لیتا لیکن ان انٹینشنلی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، تو میں نے نہیں جاب کرنی. پھر انہوں نے جاب چھوڑ دی اور جو اتنے سالوں کی جاب سے جو پیسے ملے ان سے کچھ اور زمینیں بائی کر لی اور پھر وہ زمینوں ہی کا کام ان کے ٹھیکے پہ دے دیتے تھے اور اسی سے اپنا کام چلاتے تھے. تو عہدے کو قبول کرنے کے بعد چیزوں کو مینیج کرنا جو ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ میں نے کہا نا کئی شکلیں. آپ لوگوں میں صدقات کریں اس وجہ سے کہ آپ کو ان کے جیسے حکومت نے کیا ہوتا ہے نا، کاؤنسلرز وغیرہ کو وہ ملتے ہیں، حصے ملتے ہیں زکوٰۃ میں سے، تو یعنی کہ چند لوگوں کو دینا اور پھر حکومت کو دکھانا، 1000 کو دے کر دکھانا میں نے 20,000 کو دیا، 10,000 کو دیا تاکہ مجھے ملے. تو کئی شکلیں ہیں جی، کئی شکلیں. اچھا کسی ایوارڈ کے حصول کے لیے لوگوں کی خدمت کرنا، نام کے لیے لوگوں کی خدمت کرنا، تو اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. کیونکہ مومن صرف ایک مقصد کے لیے کام کرے گا، اللہ کی رضا، بس اس سے اور کچھ نہیں چاہیے. کوئی مانے نہ مانے، یہیں پر یہ بات وہیں پر آ کر رک جاتی ہے. وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، یہ اس کا پازیٹیو وے ہے، بات وہی ہے. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، دونوں باتیں اللہ نے، یہ اپنے عمل ضائع نہ کرو احسان جتا کر، اذیت دے کر.
ہمارا آدھا غم تو یہی ہے، میں نے یہ اتنا کچھ کیا، مجھے کسی نے کبھی کچھ ریکوگنائز ہی نہیں کیا. ہر بیوی رو رہی ہے، میرے میاں، میں نے ساری زندگی دے دی، میرے میاں نے مجھے کبھی اپریشیٹ نہیں کیا، میرے سسرال نے کبھی اپریشیٹ نہیں کیا. بھائی سارے ہی دیتے ہیں، آپ نے علیحدہ کیا کر لیا؟ کون سا حمالہ سر پہ اٹھا لیا آپ نے؟ اور ویسے بھی ہر کوئی اپنا رول نبھا رہا ہے نا، اس کا اجر اللہ سے ملے گا. دوسری طرف شوہر نے بھی اپنی زندگی دے دی ہے. اگر کوئی یعنی ریکوگنائز کرتا ہے تو الحمدللہ، نہیں کرتا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا میں ہمیں حسن کارکردگی کا تمغہ مل بھی گیا تو کیا؟ آپ دیکھیں 1965 میں جب جنگ ہوئی، کیا صرف جو عزیز بھٹی ہیں انہوں نے ہی بہادری دکھائی تھی؟ بہت سونے دکھائی نا. اب سارے گئے، سانو دے نشان حیدر ملیا نہیں، اسی نہیں لڑنا اگلی دفعہ. اب اتنے نشان حیدر بھی کہاں سے آئیں گے؟ وہ تو صرف علامت ہوتی ہے. کئی لوگ ہوں گے جو عزیز بھٹی سے بھی زیادہ بہادری سے لڑے ہوں گے، لیکن اصل تمغہ تو اللہ کی ذات دینے والی. پھر وہی بات ہے جو جناح نے کہی، اور مجھے بہت محبوب ہے ان کا یہ جملہ کہ بس قیامت کے دن اللہ کا ویل ڈن مسٹر جناح. تمغہ تو وہ ہے نا، اللہ کا ویل ڈن، بہت اچھا کر کے آئے، یو ہیو ڈن یور بیسٹ. تب بات بنتی ہے. لوگوں کا کیا ہے، آج آپ کی تعریف کریں گے، کل ہوگی آپ کی برائی کریں گے. بچے تک اٹھ کر آپ کے کہیں گے، میرے کہیں گے کیا کیا، یا آپ نے یہ کیا کیا، آپ کو تو عقل ہی نہیں. آج کل کے بچے تو کہتے ہیں آپ کو تو عقل ہی نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں. تو کیا لوگوں سے کیا لینا ہے؟ ہمارے آدھے غم، یہ ڈپریشن جو ہے نا خواتین میں، یہ اسی وجہ سے ہے. میں نے اتنی خدمت کی، مجھے کیا ملا؟ آپ نے کس مقصد کے لیے خدمت کی؟ اپنا مقصد ڈیفائن کریں نا، کس مقصد کے لیے خدمت کی؟ جائیداد کے حصول کے لیے نہیں. کس لیے؟ پھر بس مان لیتے میں نے خدمت کی، کیا کرنا منوا کر؟ کیا ملے گا منوا کر؟ اللہ نے سورہ مومنون میں فرما دیا، میرے بندے وہ ہیں جب کسی کا کام کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں شکریہ بھی مت کہو. ہمیں تم سے شکریہ بھی نہیں چاہیے، ہمیں تو صرف اپنے رب سے اجر چاہیے. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے آپ کے سامنے کئی بار طریقہ رکھا کہ انہوں نے پیسے بھجوائے ایک دوسرے صحابی کو، عروہ بن زبیر ان کے بھانجے ملنے کے لیے آئے تو ان کو پکڑائے اور کہا عروہ جا کے فلاں کو دے کر آؤ، اور نہ ان سے سلام کرنا، نہ انہیں مخاطب کرنا، نہ ان کے ہاتھ پہ پکڑانا، بس پاس رکھ کے چلے آنا. عروہ گئے اور وہ کہتے ہیں میں ان صاحب کے پاس پہنچا، پھر عروہ نے بھی ان کا نام نہیں لیا، کہتے وہ پڑھا رہے تھے بیٹھے ہوئے تو میں نے بس ان کے پاس رکھا وہ پیکٹ تھیلی اور میں واپس آ گیا. آ کر پوچھا کہ اماں ایسا کیوں کیا؟ تو اماں کہنے لگی کہ وہ بڑے معزز آدمی، تم سلام کرتے، انہیں بلاتے، مخاطب ہوتے تو انہیں تمہاری طرف متوجہ ہونا پڑتا، انہیں یعنی شرمندگی ہوتی کہ کسی کی طرف سے مجھے چیز بھیجی گئی ہے، اور اگر تم ان کے ہاتھ میں پکڑاتے تو ان کی عزت نفس مجروح ہوتی. تو احسان کا طریقہ تو یہ ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک خاتون کو پیسے بھجوائے اپنی کنیز کے ہاتھ اور کہا کہ وہاں رک کر سننا کو کیا دعا کرتی ہیں، اور وہ کنیز واپس ہے انہوں نے بتایا تو اماں نے ان کے لیے سملر دعا کی. تو خاتون وہ ان کی جو کنیز تھی وہ کہنے لگی کہ اماں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اماں عائشہ کہنے لگی کہ میں نے دعا کے بدلے میں دعا کر دی، مجھے اس کا اجر صرف آخرت میں چاہیے، میں نے دعا کے لیے بھی نہیں دیا. تو ہمارے تو کانسیپٹ بڑے خراب ہیں. ہم تو صدقہ بھی دیتے ہیں نا تو اللہ جی صدقہ اس مقصد کے لیے دیا عام طور پر، تو وہ اس مقصد کی حد تک ختم ہو گیا نا. ہم لوگ اکثر لالچ یہی کرتے ہیں نا کہ اللہ نے کہا کہ صدقہ دے کے جنت کا سودا ہوتے آپ بتاتی ہیں، تو اگر اس لالچ سے صدقہ کرتے ہیں، اگر اس لالچ سے کرتے ہیں تو پھر ہوگا نا. عام طور پر 99 ٹائم صدقہ ہوتا ہے. بچہ بیمار ہے تو صدقہ دے دو بھی صحت ہو جائے، پیپر ہے تو صدقہ دے کر جانا، تو پیپر کے لیے دیا نا، فلانے کام کے لیے نکل رہے ہو صدقہ دے کر جانا. اگر آپ نے اسی مقصد کے لیے صدقہ دیا، بات تو انما الاعمال بالنیات کی ہے نا، نیت ہی یہ ہے کہ بھئی میں اس کام کے لیے صدقہ دے رہا ہوں تو پھر اسی کام کے لیے ہے. اگر صدقہ اس لیے ہے کہ جنت کے حصول کے لیے ہے تو جنت کے حصول کے لیے ہے. اب ٹو یو کہ آپ صدقہ کس لیے دے رہے ہیں، انما الاعمال بالنیات. لیکن 99 ٹائم صدقہ صرف مسائل کے حل کے لیے دیا جاتا ہے. جنت کے لیے صدقہ دینے والے ٹاما ٹاما لوگ ہیں، جنت کے طلبگار ہی بہت کم ہیں. تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. ایکٹریسوں سے نکلے تو حوریں یاد آئے نا، سب نے تو دنیا میں جنت بنانی ہے. تو بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ.
نفل حاجت جب نارملی، ابھی تو آپ ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن ویسے 99 ٹائمز نفل حاجت بھی صرف ضرورت دنیاوی کے لیے پڑھے جاتے ہیں. جنت کے حصول کے لیے کبھی کسی نے اللہ سے بات کی ہے؟ بھئی نہیں ہو رہے ہیں، فرض کریں نہیں ہو رہی عبادت، نہیں اپنے آپ کو بدلا جا رہا، تو اللہ سے ہی مدد مانگیں گے نا کہ اللہ میں تو جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھ سے تو جنت والے کام ہی نہیں ہو رہے، اب کیا بنے گا میرا، تو مجھے تو جنت میں بھیجے. پھر اللہ کی مرضی ہے اللہ کس طرح بھیجے. لیکن آج تک جنت کا کوئی طلبگار نہیں آیا میرے پاس، ایک بندے کو، دو بندوں کو چھوڑ کر. سب کی بات یہی رہی، یہی جو مسائل ہے، میرے بھی ہیں آپ کے بھی ہیں، کام نہیں چل رہا، میاں بدمزاج ہے، بچے نافرمان ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اپنا گھر نہیں ہے، بس. تو جنت کے طلبگار ہیں کہاں پر؟ اور طلب کے بغیر کیسے ملے گی؟ تو جب کسی کے کام آؤ، کسی پر احسان کرو. اچھا جو اردو والا احسان ہے وہ منا سے عربی میں جو ہے یوز ہوتا ہے. تو جو اصل احسان ہے، لفظ احسان، وہ حسن کا مبالغہ ہے، لہٰذا اس سے مراد حسین اور اچھا سلوک ہوتا ہے. بقرہ میں اس پر تفصیلاً بات ہو چکی ہے، جب اللہ نے فرمایا حق سے زیادہ دینا، لفظی معنی ہے اس کا، بالکل کہا تھا میں نے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ صرف دینا یہاں مراد نہیں ہے، حسین طریقے سے دینا. یعنی یہ نہیں کہ آپ نے راشن ڈال دیا، یا گھر میں ہیں والدین، ایک کمرہ ان کو دیا ہوا ہے، ملازم رکھ دیا فرض کریں، وہ ان کو کھانا دیتا ہے ٹائم پہ، کپڑے چینج کراتا ہے، سب کچھ کراتا ہے، ٹائم نہیں دے رہے، وہ خوش نہیں ہے، وہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں لیکن وہ خوش نہیں ہے کیونکہ آپ ان کو وقت نہیں دیتے، ان کو زندگی میں شامل نہیں کرتے. تو یہ احسان نہیں، یہ احسان نہیں ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا تو ویسے ہی فرض ہے، اور پھر وہ جو اپنے رشتہ دار ہوں، تو یہ تو صرف فرض ادا ہوا. احسان حسن سلوک، احسان کا مطلب ہے حسین ترین رویہ. اور میں پہلے بھی عرض کر چکی، حسین ترین رویہ دیکھنا تو ماں کا بچے کے ساتھ دیکھیں، ماں اور باپ دونوں کا ہی. بچے کے ساتھ ہم کیسے کرتے ہیں؟ بچہ نہیں کھا رہا تو ہم بہانوں سے کھلاتے ہیں، ہے نا، ڈرامے کر کر کے کھلاتے ہیں، اس کی بے وقوفیوں کو بھی انجوائے کرتے ہیں، ہر طرح سے اس کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. ہم کوآپریٹ کرتے ہیں حالانکہ بچہ اریٹیٹ کر رہا ہوتا ہے، ہم کوآپریٹ کرتے ہیں. تو صرف فرض ادا نہیں کرنا بلکہ احسان کا حسین رویہ رکھنا، ایسا رویہ جو خوبصورت ہو، خوبصورتی کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے پیرنٹس کو، اور پھر رشتہ داروں کو، اور پھر یتیموں کو، اور مسکینوں کو، اور مسافروں کو، اور ہمسایوں کو، وہ ہمسائے جو اجنبی ہوں، اور وہ ہمسائے جو رشتہ دار ہوں، اور وہ لوگ جو صرف آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. سب کے لیے حکم ہے احسان کرو، یعنی کہ ان کے حق سے بڑھ کر کرو اور حسین طریقے سے کرو. یعنی کہ دیکھیں ایک طریقہ یہ بھی ہے نا کہ آپ ڈانٹ کر ڈپٹ کر روٹی آگے رکھ دیں، یا خالی کھانا دے دیں توجہ نہ دیں، تو پھر احسان نہیں ہوگا. احسان ہوگا جس میں رویہ بھی خوبصورت ہو. تبھی تو ہم عائشہ اتنا بودر کر رہی تھی. تو احسان میں رویے کا حسن بھی شامل ہے. آپ کیوں ایک گفٹ لیتے ہیں بازار سے تو پھر اس کو ریپ کرواتے ہیں ریپنگ پیپر میں، پھر اسے گفٹ بیگ میں ڈالتے ہیں؟ کیوں آپ ایسے جا کے نہیں پکڑا دیتے؟ آپ جب شادی بیاہ پر پیسے دیتے ہیں تو آپ کیوں ہاتھ میں جا کر نہیں پکڑاتے؟ آپ کیوں اس کو اینولپ میں ڈالتے ہیں؟ پریزنٹیبل کرتے ہیں نا، حسن، خوبصورتی. تو بات جو ہوتی ہے پریزنٹیشن کی ہوتی ہے، اور اسی پریزنٹیشن کا نام احسان. اور احسان کا آغاز گھر والوں سے ہوتا ہے، اور گھر والے میں آپ کی ساری فیملی شامل، وہ سب لوگ جو آپ کے رشتے میں آ گئے. اب وہ رشتہ چاہے خون کا ہے، چاہے صہر کا ہے، چاہے آپ اس رشتے کو چاہتے تھے چاہے نہیں چاہتے. آپ رشتوں سے ہی آزمائے جائیں گے. کون سے جہاد پر جا رہے ہیں؟ کسی جنگ میں جانے کا ارادہ ہے؟ کیا کرنے والے ہیں؟ پھر گھر میں ہی رہنا ہے، گھر میں ہی مر جانا ہے. تو پھر آزمائش تو رشتوں سے ہی آئے گی، تو پھر دل بڑھے. اور ہمیشہ یاد رکھیں آزمائش میری ہو رہی ہے. اپنے اعمال کو اپنی زبان سے آگ مت لگائیں. نیکی تب تک نیکی ہے جب تک آپ اسے گنواتے نہیں ہیں. جب آپ نے گنوانا شروع کر دیا نیکی ختم ہو گئی.
اور شیطان یہی کرتا ہے، جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں آؤٹ آف دا وے جا کر، پھر شیطان ہم سے اس نیکی کو ضائع کرواتا ہے، ہم سے ہی کرواتا ہے۔ تو یہ بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے۔ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خاطر تعلقات مت خراب کریں، اپنی آخرت کو ضائع نہ کریں۔ اور ایک بات ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارے رویے کی وجہ سے کسی کو کبھی آپ دیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ میری بات سے کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کے نہ روئے، کیونکہ ان آنسوؤں کا حساب دینا پڑے۔ اس وقت ہمارا مقام کیا ہے ہوتا ہے اللہ کی نظروں میں، جب ہماری وجہ سے اللہ کا کوئی بندہ بیٹھ کر روتا ہے تنہائی، ہم ظالم ہوتے ہیں اس وقت، اور وہ مظلوم ہوتا ہے، اور مظلوم کی دعا اور اللہ کے عرش میں کچھ حائل نہیں ہوتا۔ اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ایسا نہ ہو کہ اپنی دنیاوی جذباتیت میں آپ اپنے لیے آخرت کا اندھیرا جو ہے وہ بنا لیں، یا میں بنا لوں۔ دنیا کے چھوٹے چھوٹے معاملے ہیں، دفع کریں، درگزر کریں، کہ اللہ نے حکم یہی دیا نا، فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامری۔ اگر کوئی ایسی بات ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں حل ہو رہا، آپ نہیں چاہتے کہ اس طرح رہے، اسے حل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مثال کی بات ہے کہ کسی کی بہو آئی ہے، وہ نہیں مزاج مل رہا، اب ظاہر ہے کہ جو اپر ہینڈ ہے وہ تو ساس ہی ہے نا گھر کے اندر، اب وہ کیا کہتی ہے کہ الگ کر دو، کچھ کر دو، نہیں گھر میں بھی بات بن رہی، پیسے نہیں ہیں یا میاں نہیں مان رہے، کچھ بھی ایسا ہے، تو پھر ساس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے، کیونکہ کنٹرول اس کا نا، گھر اس کا۔ ایسا نہ ہو کہ صرف میں اس کو قابو میں کروں، میں اس کو جو ہے جگہ پہ رکھوں، اس میں ظلم نہیں کرنا۔ کچھ نہیں ہونے والا، کوئی ہمارے کہنے سے بدلنے والا نہیں، اگلے نے جو کرنا ہے وہی کرنا ہے، وقتی طور پر چپ ہو جائیں گے بس۔ پھر بات یہ کہ میں چاہنی ہے کہ وکھرے ہو جائیں، مسئلہ ہی نہیں حل ہو رہا۔ جب اللہ نے چاہنا تبھی ہونا ہے نا، تو اللہ نے حکم کیا دیا، فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامری، معاف کرو، درگزر کرو جب تک اللہ فیصلہ نہ کر دے۔ تو خود فیصلہ کرنے کی کوششیں نہ کریں، اور ان بیکار باتوں کے پیچھے اپنے آپ کو گناہ گار نہ بنائیں، چھوڑ دیں، ان کی بات مان لیں، انہیں سپیس دے دیں، اور انہیں اپنی آزمائش سمجھ کر خوش دلی کے ساتھ قبول کریں۔ لہٰذا یہ انبیاء کی سنت ہے نا۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام پر کتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس آزمائش کو، ان آزمائشوں کو قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں، آزمائشوں کو قبول کیا۔ تو خوش دلی کے ساتھ آزمائشوں کو قبول کریں، کیونکہ آخرت کا سودا سستا نہیں ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے جی، بہت اہم بات ہے، اور سب سے زیادہ نقصان ہم اپنے رویوں سے اٹھائیں گے۔ نیکی کرنا اور نیکی کا تحمل کرنا، یہ دو الگ الگ معاملات ہیں۔ نیکی وقتی فیل ہوتا ہے، اس کے آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں، جس طرح برائی کے آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ اگر اے نے بی کو گالی دی تو پھر بی بھی تو ریئیکٹ کرے گا نا، اور اگر اے نے بی کے ساتھ کچھ اچھا کیا تب بھی بی ریئیکٹ کرے گا۔ لہٰذا ہر اچھے برے عمل کے آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں، ہر عہد میں ہیں، آج بھی ہیں۔ اور چونکہ ابھی لوگوں کے ذہن بہت بدل چکے ہیں، اسلامی تعلیمات بہت کم ہو گئی ہیں، تو بہت ساری نیکیوں کے آفٹر ایفیکٹس نیگیٹو ہیں۔ یعنی آپ پردہ کرنا شروع کر دیں، نیگیٹو آفٹر ایفیکٹس ہے نا۔ آپ اگر اپنے بچے کو دین کی تعلیم پر ڈال دیں، آفٹر ایفیکٹس نیگیٹو ہوں گے۔ اگر کوئی مرد کسی خاتون سے سیکنڈ میرج کر لے، کسی بھی ریزن سے، دین کے لیے کرے، سہارا دینے کے لیے، کسی بھی ریزن سے کرے، آفٹر ایفیکٹس نیگیٹو ہوں گے۔ اگر آپ اپنی بچی کی شادی ایسے بندے سے کر دیں جو دیندار ہو مگر مالدار نہ ہو، لوگوں کی طرف سے جو آفٹر ایفیکٹ، یہ لوگوں کی طرف سے میں آفٹر ایفیکٹ کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ آفٹر ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، آپ کی سوشل کمیونٹی جس طرح ٹریٹ کرتی ہے، تو آفٹر ایفیکٹس تو آئیں گے، وہ بات وہاں ختم نہیں ہو جائے گی۔ تو پہلا امر تھا نیکی کرنا، اور دوسرا امر ہے نیکی کا تحمل، اس کو برقرار رکھنے کے لیے سٹینڈ لینا۔
اس کے سب سے بڑی اگزامپل کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اٹھ کر کہا میں رسول ہوں اللہ کا اور اللہ ایک ہے، میں اعلان کرتا ہوں. پھر اس پر سٹینڈ لیا، پھر کیا کچھ نہیں ہوا پتہ ہی ہے ہمیں. اور پھر صحابہ اس کے بعد دوسری اگزامپل ہے، انہوں نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، پھر کیا کچھ نہیں ہوا اور سٹینڈ لیا. ہم پر کیا گزرتا اس کے مقابلے میں کچھ نہیں گزرتا. پھر مدینہ والے صحابہ تیسری اگزامپل ہے، انصار. انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اللہ کے رسول پر اور ہم ان کی مدد کریں گے. ہم انصار آ جائیں مسلمان مدینہ، ہم مدینہ کو اسلامی ریاست بنائیں گے. پھر انہوں نے اس جرم میں کیا کچھ نہیں سہا مگر جم کے کھڑے رہے. تو نیکی کرنے کے بعد اگر نیکی پر استقامت نہیں ہوگی تو نیکی تکمیل پذیر نہیں ہو سکی. اور جس دن ہم نے یہ سوچ لیا کہ میں نے تو بڑا مارکا مار لیا، نیکی تو اسی وقت ختم ہو جائے گی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نیکی تب تک نیکی ہوتی ہے جب تک تم اسے نیکی نہیں گردانتے، جب تک تم یہ نہیں سمجھتے کہ میں نے بڑا تیر مار لیا. اور نیکی کرنے کے بعد نیکی کی حفاظت کرنا اکثر لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. یہ بات میں نے پڑھی تو بہت بچپن میں تھی، سمجھ مجھے اب آتی. لہذا نیکی کرنے کے بعد نیکی کا تحمل پیدا کریں. سب سے پہلے تو یہ مت سمجھے کہ کوئی مارکا مار لیا ہے. یاد رکھیں یہ اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے چانس دیا ہے، اللہ نے موقع دیا ہے. اب کر کے دکھاؤ کیا کرتے ہو، میں دیکھ رہا ہوں. تو پھر اس کو بیسٹ پہ کریں، اپنا بیسٹ لے کر آئیں. اور یہ بہت مشکل ہے. تو احسان کے اندر جو حسن کا عنصر ہے نا وہ ہم بھول جاتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو کچھ دیتے لیتے بھی ہیں نا، کوئی ایک دوسرے کی خدمت بھی کرتے ہیں، تو اس کے اندر ہم حسن اور خوبصورتی نہیں لا پاتے. صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں تھی، بہت تھی، ہم نہیں لا پاتے. تو یہ ہمیں سوچنا ہے. اگر آپ نے کسی کے لیے کچھ کیا تو کیا سوچ کر کیا؟ ایک آج کے زمانے کی بڑی اہم مثال ہے، اس لیے دے رہی ہوں کہ مسٹر اے نے ایک بیوہ یا متعلقہ عورت سے شادی کر دی، سیکنڈ میرج. تو کیا سوچ کر کی کہ سوسائٹی انہیں تاج کرامت پہنائے گی، آج کی سوسائٹی. تو پھر کیا چاہا؟ اللہ کی رضا. تو پھر اللہ کی رضا پر راضی رہیں نا، پھر اللہ کی رضا پر راضی رہیں. پھر اپنی جلن اور کڑن فیملی پر نہ نکالیں، خاص طور پر اس عورت پر جسے سہارا دیا اپنی نیکی کی نیت سے. کیونکہ کسی بھی چیز کی ذمہ دار وہ عورت نہیں ہوتی. جو بھی رشتہ دار کر رہے ہیں، جو دقتیں آ رہی ہیں، فرض کریں اپنے بچے، ہر گھر کا اپنا اپنا ماحول ہے. کہیں بچے ریئیکٹ کر رہے ہیں، کہیں یعنی کہ مرد کے گھر والے ریئیکٹ کر رہے ہیں، کہیں پہلی بیوی کے گھر والے ریئیکٹ کر رہے ہیں، کہیں دوسری بیوی کے گھر والے ریئیکٹ کر رہے ہیں. سب کا سینیریو الگ الگ ہے. لہٰذا جہاں بھی جو بھی کر رہا ہے اس میں اس عورت کا کیا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں ہے نا. اس کو کٹہرے میں کیوں کھڑا کیا جائے؟ اور خاص طور پر جب نیکی کمانے کی نیت مسٹر اے کی تھی. کہیں بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کسی ایسی یعنی بچی کے ساتھ اپنا بیٹا بیاہ دیا جو متعلقہ یا بیوہ ہے، کنوارا بیٹا، اس پر بھی ہمارے معاشرے میں بڑا ریئیکشن ہوتا. تو بھئی نیکی ہم نے کمانی چاہیے نا. تو پھر اس عورت پر کس بات کا پریشر ہے؟ کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے. نیکی میں کمانا چاہتی ہوں، میں نے یہ فیصلہ کیا. تو یہ بڑی سنجیدہ باتیں ہیں. مگر مسئلہ کہاں پر ہے؟ مسئلہ یہاں پر ہے کہ ہم نیکی کو ایک وقتی عمل، وقتی کام سمجھتے ہیں. نیکی ایک وقتی کام نہیں ہے، نیکی ایک مسلسل عمل ہے. اس کو مسلسل نبھانا پڑتا ہے، مسلسل. اور زیادہ تر نیکیاں ایسی ہوتی ہیں. اور اس کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، تحمل کی، وسعت ظرف کی. تحمل لے کر آئیں اپنے اندر، تحمل پیدا کریں. میں نے بہت دفعہ آپ سے کہا ہے ریئیکٹ نہ کیا کریں، رسپونڈ کیا کریں.
تھوڑا رک جایا کریں, سوچیں, پھر بات کریں, پھر بات کریں. یہ گھر کس کا ہے؟ آپ بیٹھے یہاں پڑھ رہے ہیں, یہ گھر کس کا ہے؟ عرفان صاحب کا ہے. یہ آج تک عرفان صاحب کے نام پر نہیں ہے. کس کا گھر ہے؟ اس گھر کو, اس پلاٹ کو گھر بنانے کے لیے باجی بیا, میرے میاں کی جو پہلی وائف ہے, انہوں نے اپنا زیور بیچ دیا, جو کچھ تھا سب کچھ لگا دیا, اور جب یہ گھر بن گیا شی ڈائیڈ. پھر عرفان صاحب کی شادی مجھ سے ہوئی. میرے سسر ابا کہا کرتے تھے بنیا بنایا کا آدمی چے آ گئی. وہ بھی مر گئے, میں بھی مر جاؤں گی, عرفان صاحب بھی مر جائیں گے, گھر بچوں کو چلا جائے گا. کس کا ہے یہ گھر؟ کس کا گھر ہے؟ یہ صوفے کس کے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ جو کچھ بھی مال ہے کس کا ہے؟ مال کسی کا نہیں ہے, مال کسی کا بھی نہیں ہے. ابراہیم بن ادم کے تذکرے میں یہ آتا ہے کہ ایک صاحب آئے ان سے ملنے کے لیے, یعنی کہ ملنے کے لیے نہیں آئے, ایک صاحب زبردستی اندر آئے دربار میں, تو ان کو روک رہے تھے سپاہی, اور وہ آگے سے بحث کر رہے تھے. تو ابراہیم بن ادم نے کہا آنے دو, کیا بات ہے. اپنے کمرے میں, وہ اپنے محل میں بیٹھے تھے, تو کہنے لگے کہ ایک بابا جی ہیں, مان ہی نہیں رہے, ضد کر رہے میں نے اندر جانا ہے. تو کہنے لگے لاؤ کیا بات ہے, کیا بات ہے بابا جی. بابا جی کہنے لگے سرائے میں رہنے کے لیے آیا ہوں. ابراہیم بن ادم ہنس پڑے, کہنے لگے آپ دیوانے ہیں, یہ سرائے نظر آتی ہے, محل ہے میرا. تو کہنے لگے اچھا سرائے نہیں ہے, لیکن پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ وہ کہنے لگے میرے ابا. وہ کہنے لگے اس سے پہلے, کہنے لگے میرے نانا. وہ کہنے لگے اس سے پہلے ان کا میرے نانا کے ابا. اس نے کہا پھر بھی تم کہتے ہو سرائے نہیں ہے. کس بات پہ ہم لوگ کہتے ہیں میری چیز ہے, میری چیز ہے؟ کون سی چیز؟ کس کی چیز؟ سب دنیا کا مال ہے, دنیا میں رہ جانا. پھر دل تنگ کیوں ہوتے ہیں؟ کچھ کسی کا نہیں. خوشی سے چیزیں دے دیا کریں, خوش ہو جایا کریں, اور یاد رکھیں سب سے پہلا حق ذی القربہ کا ہے. الٹے لٹک جاؤ, پہلا حق ذی القربہ کا ہی رہے. آپ کو وہ نہ پسند ہے, مگر پہلا حق پھر بھی ذی القربہ کا. سب سے پہلا حق ذی القربہ کا ہے, اور سب سے زیادہ حق اس رشتے دار کا ہے جو آپ کو تکلیف دیتا ہے. یہ آپ کے نبی نے کہا ہے, آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. سب سے افضل صدقہ اس رشتے دار کو دینا ہے جس کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتا ہے. دل کی کدورت مٹانے کا طریقہ بتائیں, چلیں بتائیں. اس ہاں جی, سوال جو میں آپ سے کر رہی ہوں, سوال یہ ہے کہ کدورت دور کرنے کا طریقہ کیا ہے. میرا سوال واضح نہیں تھا, اس لیے آپ کا جواب اپوزٹ آیا ہے. اپنے دل کی کدورت دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دوسرے کے دل کی کدورت کو چھوڑ دیں, ہمیں کیا پتا اس کے دل میں کدورت ہے بھی کہ نہیں. ہم سب کا مسئلہ ہی یہی ہے, ہم دوسروں پر جج ہے اور اپنے لیے وکیل, اور وکیل بھی وکیل صفائی. اسی لیے تو مسائل ہے. دل پر جبر کر کے اس کو تحفہ دیں, گروپ میں سے اٹھا کر بھیج دیں, تو اس کو تحائف دیں, اس کے ساتھ حسن سلوک کریں. اگر تو دور ہے تو تحفہ دیں گے نا, پاس ہے اگر ایک گھر میں رہتے ہیں پھر حسن سلوک کرو, پھر اس کی خاطر کرو, اس سے محبت کرو. دل سے نہیں کر سکتے, عمل سے کرو. آہستہ آہستہ دل بھی بہتر ہو جائے, آہستہ آہستہ دل بھی بہتر ہو جائے. البرکہ فرینڈز کھولے نا, اس میں سے لنک اٹھا کر ان کو شیئر کرتے. وہ البرکہ فرینڈ میں شامل نہیں ہے؟ نہیں, وہ ہمارے فرینڈ گروپ میں ہے, اس میں نہیں ہے. ہاں تو اس کو کاپی پیسٹ کر دینا, ہو ہی نہیں رہا, لنک سینڈ ہو جائے. تو سب سے بڑا ہمارے دل کے معاملات کے اندر جو ہنڈرنس پیدا کرنے والا معاملہ ہے نا, وہ نیکی کا زوم ہے, کہ میں بہت اچھا ہوں, میں نے بہت اچھا کیا. یہ اس سے ہمیں نکلنا ہوگا, کیونکہ یہی چیز تو شیطان کو لے ڈوبی تھی. میں اس سے بہتر ہوں, تو اس بات میں کسی ایک معاملے میں بھی نہیں آنا. اپنے آپ کو جب تک ہم آرڈینری نہیں سمجھیں گے,
ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں کر سکیں گے. لہٰذا ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں, کتنی ہی بار یہ ہم باتیں ڈسکس کر چکے, کئی صحابہ کی وہ کتنے عاجز تھے, حالانکہ کتنے نیک تھے. اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معروف واقعہ ہے کہ ایک سال تھا ان کی خلافت کا, تو چاند نظر آ گیا, تو رات میں ہی مبارکباد دینے کے لیے جو ہے وہ آئے لوگ عمر کو. تو آپ مسجد میں تھے اس وقت اور بیٹھے رو رہے تھے. تو لوگوں نے کہا امیر المومنین چاند نظر آ گئے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے خوشیاں وہ منائے جن کے روزے قبول ہوئے ہوں, پتہ نہیں میرے ہوئے بھی ہیں کہ نہیں. حالانکہ یہ وہ عمر ہے جن کے لیے جنت کی بشارت ہے, جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستاروں کے برابر نیکیاں ہیں. ان کا جنت کا محل تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور خوشخبری دی. تو کیوں کہہ رہے تھے وہ عجز, عاجزی, اللہ کے سامنے اپنی بے بسی. ہم تو کچھ کرتے بھی نہیں, پھر ہمیں گمان ہوتا ہے, اور کوئی ایک آدھ نیکی غلطی سے کر لیں تو پھر شیطان ہمیں اس کے بھرم میں ڈال دیتا ہے. پھر ہم اس نیکی کو گنتے رہتے ہیں. اچھا, مرتے وقت تک ہم مر جاتے ہیں, ہمارے بچے گنتے رہتے ہیں. یعنی کہ میں نے یہ واقعی میں نے چیز نوٹس کی کہ کسی نے اپنی فیملی کے کسی لاچار بندے کو, بے بس بچے کو پالا, کسی کزن کو پالا, ٹھیک ہے. اب وہ جو ہے بڑا ہوتا تھا, بھائی اس نے تو اس کو پالا, بہت ہی بات چلتی تھی. خیر وہ فوت ہو گئی, اچھی نیت سے کیا ہوگا یقیناً انہوں نے, وہ فوت ہو گئی. تو کوئی جھگڑا ہوا فیملی میں جیسے ہوتا ہے, تو ان کی بیٹے کہنے لگے ہماری ماں کے ٹکڑوں پر تو تم پلے ہو. یعنی کہ اگر کوئی تھوڑی بہت نیکی باقی تھی وہ بھی ختم ہو گئی, کیونکہ اماں سے بھی تو پوچھا جائے گا نا, بچوں کو سکھایا نہیں تھا کہ احسان نہیں جتانے, نیکیاں نہیں گنوانی. تو جس وقت سارے خاندان میں بیٹھ کر یہ جملہ کہا گیا کہ میری ماں کے ٹکڑوں میں تو تم پلے ہو, نیکی تو وہیں ختم ہو گئی ماں کی. ہم لوگ شعور نہیں رکھتے, ہم لوگ اپنے ہاتھوں کے اعمال کو اپنی زبان سے آگ لگاتے, ہم اپنے خرچے ہوئے پیسے کو اپنی زبان سے آگ لگاتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا کام کرتے تھے اور پھر بھی روتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے تھے کہ ان کے رخساروں پر نا مسلسل رونے کی وجہ سے لکیریں پڑ گئی تھی, اتنا روتے تھے. اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتنی خدمات ہیں ان کی. اور میں نے آپ سے کہا نا کہ جب وہ وقت وفات آئے تو اتنا روتے تھے. تو گھر والوں نے کہا کہ آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ تو کہنے لگے اللہ کی قسم, میں موت کے خوف سے نہیں روتا, میں تو اس ڈر سے روتا ہوں کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا, کاش میں مر جاؤں, اللہ مجھے ختم کر دے, دوبارہ اٹھائے ہی. اور عمر کہا کرتے تھے کہ اللہ بس برابر سرابر کر دے, نہ مجھے ثواب دے نہ مجھے عذاب دے, بس مجھے برابر سرابر کر کے معاف کر دے. اور روتے تھے, کہتے تھے میں نے قرآن میں پڑھا کہ ہر کوئی جہنم پر سے گزرے گا, وارد ہوگا, اب پتہ نہیں میں جہنم میں سے نکل بھی سکوں گا کہ وہیں رہ جاؤں گا. یہ عمر کہتے ہیں جن کو بشارتیں مل چکی ہیں. تو پھر ہمارا کس بات کا زوم ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو نیکی ہم نے کی, قبولیت ہوئی یا نہیں یہ تو ابھی ہم نہیں جانتے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو پھر اس میں جو کمیاں ہیں ان کے لیے استغفار کرنی چاہیے. اور تیسری بات, اس نیکی کو ہمیں باقی اور برقرار رکھنا ہے. اور باقی اور برقرار رکھنے میں یہ چیز شامل ہے کہ نہ احسان جتائیں, نہ اذیت دیں, اور نہ ہی ہم دنیاوی مقصد کے لیے اس نیکی کو استعمال کریں. تب جا کر اس نیکی سے ہمیں اجر ملے گا انشاءاللہ. تو یہ اپنے آپ کو کہا کریں. یعنی جب خیال آتے ہیں نا, انسان ہے نا, یا بعض اوقات کسی کو سنا دینے کو دل کرتا ہے, تو یہ آیات یاد کر لیں. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ, اذیت دے کر, احسان جتا کر اپنے اعمال ضائع مت کرو. خسارے کا سودا ہے, خسارے کا سودا. اور یاد رکھے ذمہ داری ہمیشہ اپر ہیڈ کی زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ زیادہ اختیار اس کا ہے نا. جو بڑی جماعت ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. تو بہو ایک آتی ہے, فیملی پوری ایک ہوتی ہے اکٹھی, تو پھر ذمہ داری ان کی زیادہ آ گئی. جس کے پاس اختیار زیادہ ہے ذمہ داری اس کی زیادہ ہے. اب ڈیفینیٹلی نارملی کہیں چیز چینج ہو سکتی ہے. نارملی گھر کے اندر ساس کا اختیار زیادہ ہوتا ہے, گھر اس کا, بچے اس کے, بہو کا نہیں ہوتا, تو بھی ذمہ داری اس کی زیادہ. تو دھیان رکھیں, بہت احتیاط کے ساتھ چلیں. یہ دنیا ہے, یہیں رہ جانی ہے. کیسے رہنا چاہیے دنیا میں؟ مسافر کی طرح. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ ریل گاڑی میں بیٹھے ہیں یا بس میں بیٹھے ہیں, کوئی آتا ہے
اور آپ کو اس کی وجہ سے کوئی تکلیف ہوتی ہے, کوئی بھی اس کے کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہے, وہ بہت اونچا بول رہی ہے, وہ گانے سن رہا ہے, کوئی ایسا کام کرے آپ کو اذیت دے رہے ہیں, آپ اس کو کہتے بھی ہیں کہ نہ کرو, وہ نہیں سنتا, پھر آپ کیا کریں گے؟ سر پھاڑیں گے؟ کیوں؟ ابھی تو اتر جانا ہے. تو بھائی دنیا میں بھی تو مسافر بن کر جینا ہے, تو مسافر کی طرح کیوں نہیں جیتے, مالک کیوں بن جاتے؟ یہاں کوئی کسی چیز کا مالک نہیں, ہر چیز آزمائش ہے, گھر, مال, اولاد, رشتے, سب آزمائش ہے. صرف ایک چیز رحمت ہے, ہدایت. صرف ایک رحمت ہے دنیا میں, ہدایت. باقی سب کچھ آزمائش. تو بڑا بڑا لکھ کر لگا لیں, دنیا میں ایک مسافر کی طرح. جی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے کوئی اچھا کام کرے, جس میں آپ کہتے ہیں کہ کان میں وسپس کو شیطان کرتا ہے, وہ آتی ہے اور اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنے آ گیا, مثلا ہم نے کوئی نیکی کی ہے, میں تو ایسے ہی کہتی ہوں خود سے کہ اللہ تعالیٰ مشکل سے تو کوئی کام کے دیکھیں آ گیا مجھے بتانے کے لیے, مطلب باقاعدہ انسان کو فیل ہوتا ہے, وسوسہ کرتا ہے نا. یہ بات کہنا اس میں بچا لیں. ہاں ہاں بالکل, اللہ کی پناہ مانگے, اردو میں مانگے, عربی میں مانگے, ضرور مانگے, دعا مانگا کریں. اللہم نہیں سوری, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من الہمزہ ونفخہ ونفثہ, یہ پڑھا کریں تو اللہ اس سے محفوظ رکھے گا. باقی اپنی زبان میں بھی کہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے میری امت کے خیالوں اور دل کی کیفیت پر درگزر کی, یعنی جب تک میں دل میں سوچوں کہ اس کا سر پھاڑ دوں تب تک اللہ کچھ نہیں کہیں گے. یا میں سر پھاڑوں گی تو پکڑا جائے گا, یا میں اس کو دھمکی دوں گی تو پکڑا جائے گا. دل کے خیال پر پکڑ نہیں ہے. تو دل میں تو بڑے ظالم خیال آ جاتے ہیں, وہ کوئی بات نہیں. اس پر تو میں نے کہا نا, جس کو زیادہ یعنی کہ بعض اوقات کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں مینٹل یا فزیکل, یا پھر ہمارے گھر کی سچویشن ہو جاتی ہے, کسی ٹائم مسائل ہو جاتے ہیں گھروں میں, تو پھر اللہ یہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من الہمزہ ونفخہ ونفثہ یہ پڑھا کر, تو اس سے بہت زیادہ جو ہے آپ کو مدد ملے گی انشاءاللہ. باقی جو ہے ایک مسافر کی نظر سے دیکھیں گے نا تو سب کچھ ہلکا لگے گا. مالک بن کر مت بیٹھیں, اپنے آپ کو مالک مت سمجھیں, کسی کا کچھ نہیں, کسی کا کچھ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے, کیا ایسے لوگ کبھی دیکھے ہیں جو اپنے بعد والوں کے مال کی حفاظت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا جی ہم نے تو ایسا کوئی نہیں دیکھا. آپ نے کہا میں تم سب کو ایسے ہی دیکھتا ہوں, اور حقیقت یہی ہے نا کہ جو مال تم رکھے ہوئے وہ تو وارثوں کا ہے. تو میں یہ تو نہیں کہتی آپ سے کہ آپ اپنی چیزوں کو انجوائے نہ کریں, لیکن ان پیٹی تھنگز کے پیچھے اپنے اعمال ضائع مت کریں, چھوڑ دیں. ایک مسافر کی سوچ رکھیں, چیزیں آسان ہو جائیں انشاءاللہ. تو ولا تمنن تستکثر کا معنی ہم ڈسکس کر رہے تھے, اور وہ یہی ہے کہ تم احسان اس لیے نہ کرو کسی پر کہ اس سے کوئی نفع حاصل کر سکو, کوئی جو ہے فائدے اٹھاؤ, یعنی دنیاوی مقاصد کے لیے احسان مت کرو. احسان کس لیے کرو؟ آخرت کی حصول کے لیے. ولی ربی کا فاصبر, اور صبر کر اپنے رب کے لیے. اب پھر دیکھیں بات وہی آگے جو بھی ہم کر رہے ہیں کہ ہر معاملے میں صبر سے کام لینا ہو, ہر معاملے میں صبر سے کام لینا ہو, اور صبر ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, کسی کے سر پر کوئی احسان نہیں. جو حسن سلوک ہم کسی کے ساتھ کر رہے ہیں اس پر ہمیں بدلے میں حسن سلوک نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں, ہم اپنے اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. تو ہر معاملے میں صبر کرنا ہو. کب تک کرنا ہوگا؟ حتی یاتی کل یقین, فاصبر حتی یاتی کل یقین, موت آ جانے تک صبر کرنا ہو. فائزہ, پھر جب نقیرہ پھونکا جائے گا, فن ناقور سور میں, جو سینگ ہوتا ہے نا بیل کا اس کو کہتے ہیں, تو سور باجا وہ یہی ہے جو بجائے گیا, جو فرشتہ جو ہے. تو جب سور میں پھونک دیا جائے گا, فذالکا تو یہ ہوگا, یوم اس دن, یومن ایک دن, عسیرن بہت سخت,
जिस दिन सूर में फूंका जाएगा ये बड़ा सख्त दिन होने वाला है, कयामत का दिन। आपको पता है सूर का फूंकना 2 तरह पर है, पहले एंड ऑफ टाइम के लिए और दूसरा बास के लिए। तो ये सेकंड सूर की बात हो रही है, क्योंकि बात फर्स्ट सूर में, कयामत के सूर में तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर सेकंड सूर होगा और दूसरे नफख के नतीजे में सब खड़े हो जाएंगे और जब खड़े कर दिए जाएंगे तो फिर एक दिन शुरू होगा हश्र का दिन, 50,000 साल तवील दिन जिसका नाम यौम हसरत है, जिसका नाम यौम तगाबुन है और उसका नाम यौम असीर है। मुश्किल दिन होगा, मुश्किल दिन होगा। अलल काफिरीना गैरु यसीर, काफिरों पर आसान नहीं होगा। अब काफिर से मुराद हर माने का काफिर है, चाहे वो ईमान ना लाने वाला हो, चाहे वो बात ना मानने वाला हो, सभी शामिल है। तो इसका मतलब हुआ कि एक ग्रोह पर आसान भी होगा ना, तो मोमिनों पर आसान भी होगा, आसानियों के दर्जे होंगे इंशाअल्लाह। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन के लिए कयामत का दिन एक नमाज से दूसरी नमाज के वक्फे के बराबर होगा, इनके 3-4 घंटों का होगा। तो कयामत का दिन वैसा है होगा, हश्र का दिन वैसा होगा जैसा हमने उस दिन के लिए तैयारी की। ज़रनी, छोड़ दो मुझे, वमन, और जिसको खलक तू, मैंने पैदा किया, वहीदा, अकेले, मुझे और उसे छोड़ दो जिसे मैंने तन्हा पैदा किया, या मुझे और उसे तन्हा छोड़ दो जिसे मैंने ही पैदा किया। यानी कि मेरे वो बंदे जो नाफरमानी पर आमादा हैं, तुम उनके मामलात में परेशान मत हो, यानी उनके पीछे अपनी एनर्जी वेस्ट ना करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग का उसूल बताया जा रहा है ना, कि जब हम तबलीग कर रहे हैं और हमारे रास्ते में कोई रुकावट बन रहा है, मुज़म्मिल में भी आपने पढ़ा है, वही आयत दोबारा आ गई कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ये कह रहे हैं कि जो लोग ईमान नहीं ला रहे, रुकावट पैदा कर रहे हैं, उनके साथ उलझने की जरूरत नहीं है। आप उन लोगों पर मेहनत करें जो बात सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात इतनी मजबूत नहीं हुई थी कि शरपसंदों का रास्ता रोक सके। तो अल्लाह ने कहा कि तबलीग के दौरान जो लोग बात नहीं सुनते उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो, तुम क्या करो, तुम अपना काम करो, और जो सरकश है उसे मैं खुद देख लूंगा, मेरी मखलूक है, मैंने इनको तन्हा पैदा किया हुआ है, इनका फैसला मैं करूंगा। वजअलतु, बनाया मैंने, लहू, उसके लिए, मालन, माल, ममदूदा, बहुत सारा, मैंने उसे बहुत माल दिया, वह बनीना, और बेटे दिए, शहूदा, हाजिर रहने वाले, और उसे बेटे अता किए हाजिर रहने वाले, वह महत्तु लहू तमहीदा, और मैंने उसके लिए बिछोने बिछाए, यानी कि उसके लिए चीजें आसान कर दी, उसको बहुत माल दिया, घर उसका जो है वो वेल सेटल्ड है। सुम्मा यतमाउ अन अज़ीदा, और अभी वो उम्मीद रखता है कि उसे और ज्यादा मिलेगा। कल्ला, हरगिज नहीं, इन्नाहु काना ली आयातिना अनीदा, बेशक वो हमारी आयतों से अनाद रखने वाला है। सउरहिकुहु सऊदा, अन करीब मैं उसे एक कठिन चढ़ाई चढ़ाऊंगा। सौद होता है दिक्कत के साथ चढ़कर जाना, तो मैं उसे कठिन चढ़ाई चढ़ाऊंगा, यानी कि उस पर शदीद मुशक्कत आएगी, जहन्नुम के अजाब की शदीद मुशक्कत आएगी। इन्नहु फक्करा व कद्दरा, बेशक उसने सोचा, अंदाजा लगाया। फकुतिला कैफा कद्दरा, बस हलाकत हो उसे कैसा अंदाजा लगाया। सुम्मा कुतिला कैफा कद्दरा, फिर हलाकत हो उसके लिए कैसा अंदाजा लगाया। सुम्मा नजरा, फिर उसने नजर डाली। सुम्मा अबसा व बसरा, तेवरी चढ़ाई, मुंह बसूरा। सुम्मा अदबरा, फिर पलटा, वस्तकबरा, और तकब्बुर किया। फकाला इन हाज़ा इल्ला सिहरुन यूसरा, और कहने लगा ये तो एक जादू है जिसका असर चला आ रहा है। इन हाज़ा इल्ला कौलुल बशर, ये सब एक इंसानी कलाम है, इसके सिवा कुछ नहीं। किसकी बात हो रही है? हाथ खड़े करेंगे जी। वलीद बिन मुगीरा की। आप ये वाक़या सीरत में बारहा पढ़ चुके हैं और हम डिस्कस भी कर चुके हैं। वलीद बिन मुगीरा जो था, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे साल में एलानिया तबलीग शुरू की है, तो इन लोगों को बड़ी परेशानी हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तो खामोशी के साथ पर्सनल लेवल पर तबलीग कर रहे थे, अब एलानिया तबलीग शुरू हुई, तो हज के महीने जब करीब आए तो ये परेशान हुए
اور آ کر کہنے لگے ولید بن مغیرہ سے. ولید بن مغیرہ سب سے سینئر تھا ان میں. ان لوگوں کے جو 2-3 سینئرز تھے, عاص بن وائل, ولید بن مغیرہ, ان کے مرنے سے پھر ابو جہل اور ابو لہب جو ہیں وہ سینئرز بنے تھے. خیر ان میں بھی اب عتبہ بن ربیعہ کا درجہ سب سے زیادہ تھا. تو اس وقت ولید بن مغیرہ زندہ تھا اور بڑا سب سے زیادہ سینئر اور سب سے زیادہ نامور تھا. تو سارے اس کے گھر جمع ہوئے اور اس جو ہے اس کے ساتھ ڈسکشن ہوئی. میٹنگ بلائی گئی تھی ایکچولی دار الندوہ میں. جی بالکل سردار تھے یہ لوگ. اور ولید بن مغیرہ کا سٹیٹس سب سے بڑا تھا, وہ عمر میں, تجربے میں اور حیثیت میں سب سے سینئر تھا. تو وہ مرنے کے بعد پھر جو ہے آگے شفٹ ہوتی گئی باتیں. تو بہرحال ولید بن مغیرہ کی سرکردگی میں دار الندوہ میں میٹنگ بلائی گئی. میٹنگ کا موضوع یہ تھا کہ اب حج پر لوگ آئیں گے تو ہم انہیں کیا جواب دیں گے محمد کی تبلیغ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ولید بن مغیرہ نے کہا تم سب کہو پھر میں دیکھتا ہوں, سب اپنی اپنی رائے دو. تو کسی نے کہا کہ ہم کہیں گے محمد پاگل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ولید بن مغیرہ نے کہا پاگل بہت دیکھیے, محمد میں پاگلوں والی کوئی بات ہی, تمہارا جھوٹ پکڑا جائے گا. وہ کہنے لگے اچھا ہم کہیں گے محمد جادوگر ہے. وہ کہنے لگے ہم نے جادوگر بھی بہت دیکھے, کوئی جادوگروں والی بات نہیں, لوگ تمہارا اعتبار نہیں کریں گے. وہ کہنے لگے اچھا ہم کہیں گے محمد کاہن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ولید بن مغیرہ کہنے لگا کاہن بہت دیکھے ہم نے, محمد میں کاہنوں والی بات نہیں ہے, کاہنوں والے طور طریقے نہیں ہیں, تو کوئی اعتبار نہیں کرے گا, اور کچھ لاؤ. وہ کہنے لگے ہم کہیں گے محمد کو جن لگ گئے, جن زدہ ہے. تو کہنے لگا کہ اگر تم اسے مجنون کہو گے تو لوگ نہیں مانیں گے, کیونکہ جن زدوں والی کوئی بات نہیں ہے محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی دیوانگی کی علامت نہیں ہے. کہنے لگے ہم کہیں گے شاعر ہے. وہ کہنے لگے شاعروں کی تک بندیاں ہم نے سنی ہوئی ہیں, کوئی شاعری والی بات محمد نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے اچھا پھر اب کیا کہیں, آپ ہی بتائیں. پھر ولید بن مغیرہ جو ہے سوچتا رہا, پھر سب کی طرف اس نے دیکھا, پھر غور میں ڈوبا, پھر سوچتا رہا, پھر دیکھا, پھر اٹھ کر تھوڑے ٹہلنے لگا منہ بنا کر, سوچتا رہا, پھر متوجہ ہوا. کہنے لگا بات یہ ہے کہ محمد کا معاملہ بڑا کڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جو بھی بات کہیں گے دیکھنے والے جان جائیں گے کہ وہ بات درست نہیں ہے, تو ہم اس کے بارے میں جو بھی کہیں گے ہم ہی جھوٹے ثابت ہوں گے. لیکن ایک بات ہے, جادوگر کہنا بہتر, کہ جادوگر کہنے سے کچھ بھرم رہ جائے گا. تو لہٰذا پھر انہوں نے خود دین کی تبلیغ کا کام کیا. بڑی خوبصورت ایک بات تھی, کچھ عرصہ پہلے, کچھ عرصہ پہلے, کئی سال پہلے کی بات ہے. ڈاکٹر ذاکر جو ہے انہوں نے بھارت میں ایک رکھا تھا, اپنا پروگرام, بیان رکھا تھا, لیکچر رکھا تھا. تو اس پر کچھ جو ہے نا علماء نام نہاد, انہوں نے پمفلٹ بانٹے کہ یہ بد دین ہے تو اس کی بات سننے نہ جاؤ, سمجھ گئے. تو وہ ایک جو ہے نا بندہ آیا ہوا تھا, لائیو میں نے دیکھا, پرانی بات ہے کافی, کوئی 10-12 سال کی, شاید اس سے بھی پرانی بات ہے. تو وہ کہنے لگا, لڑکا تھا, ینگ لڑکا تھا, انڈین تھا اور ہندو تھا. تو وہ کہنے لگا کہ میں اسٹیشن پر اترا تو یہ پمفلٹ بانٹ رہے تھے. تو اس پمفلٹ کو دیکھ کر مجھے پتا چلا کہ آپ کا جلسہ ہو رہا ہے, بیان ہو رہا ہے, تو میں اس کے لیے آیا ہوں. ہاں مت جاؤ. تو ڈاکٹر تو کہنے لگے کہ دیکھیں آپ ہی کے دھرم کے لوگ ہیں, ہندو تھا نا وہ لڑکا, کہنے لگا آپ کے دھرم کے لوگ ہیں, وہ آپ کو یہ کہہ رہے. تو ڈاکٹر ذاکر رائے کی بہت اچھی بات ہے, کہنے لگے کہ کہیں نہ کہیں مجھ سے پبلسٹی میں کمی رہ گئی. تو اللہ نے کہا کہ ذاکر سے پبلسٹی میں کمی رہ گئی ہے تو پبلسٹی پوری کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی پبلسٹی بھی جو ہے وہ خود کفار نے کی. انہوں نے کیا کیا, انہیں پتا تھا کہ قافلے کن راستوں سے آتے ہیں, سیٹ راستے تھے قبیلوں کے. تو انہوں نے وہاں پر افراد بٹھا دیے اور کہا کہ جو بھی آئے قافلہ ان کو پہلے سے وارن کر دینا کہ مدینے میں ایک بندہ ہے محمد, مکہ میں ایک بندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ جو ہے نا جادوگر ہے, اور وہ تو بیوی کو شوہر سے اور بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے, تو اس سے بچ کر رہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو سب کے کاموں تک انہوں نے خود پہنچا دیا. لہٰذا پھر جو اللہ کا حکم تھا وہ آہستہ آہستہ ہوتا گیا. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے بیٹے دیے. کون تھا, کوئی بیٹا جانتے ہیں ولید بن مغیرہ کا؟ خالد بن ولید. ویسے یہ 6 بھائی تھے, تو ان میں سے 2 ہی مسلمان ہوئے, تو سارے ہی بڑے فرما بردار تھے اپنے باپ کے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے بیٹے دیے, مال دیا, عہدہ دیا. سارے بیٹے مسلمان ہوئے تھے؟ 2 بیٹے مسلمان ہیں.
उनका तस्करा इतना नहीं आता, मुझे याद भी नहीं है, मैं देख कर बता दूंगी। तो इस सब के बाद वो नाफरमान था, सारा माल सारी औलादें सब कुछ मिलने के बाद, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं, वो कहता है कि ये सब एक इंसान का गढ़ा हुआ कलाम है। सउस्लीही सक़र, इसी के बदले में अनकरीब उसको डाला जाएगा जहन्नुम में। सक़र कहते हैं भड़कती आग को, सईर की तरह सक़र भी आग ही का नाम है। सईर कहते हैं भड़कती हुई आग को, और सक़र कहते हैं दहकी हुई, जिसमें बहुत गर्मी हो आग को। तो उसे अनकरीब दहकती आग में झोंक दिया जाएगा। वमा अदरा कमा सक़र, आपको क्या पता सक़र है क्या? यानी कि हम जहन्नुम की शिद्दत का अंदाजा ही नहीं कर सकते, लगा ही नहीं सकते, और ना अल्लाह कभी हमें उस इम्तिहान से गुजारे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि जहन्नम की शिद्दत है क्या। ला तुबकी वला तज़र, ना वो बाकी रखेगी ना छोड़े, यानी कि ना जीने देगी ना मरने देगी, दोबारा भी ठीक होती जाएगी। बिल्कुल। और जो हम दुनिया में जुमला बोलते हैं ना कि ऐसी जिंदगी कर दूंगा कि तुम मौत को तरसोगे, सिर्फ जहन्नुम में हो सकता है। वाकई जहन्नुमी मौत को तरसेंगे। लिहाजा अल्लाह खुद फरमाते हैं कि कहेंगे जहन्नुम के निगरान से, कि मालिक नाम है ना उनका, उनसे कहेंगे कि अपने रब से कहो हमें मौत दे दे, हमारा फैसला कर दे। तो वो कहेंगे नहीं, अब तो तुम इसी हाल में रहना, अब रहो। ज़ुक इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, मजा चख, तू तो बड़ा मुअज़्ज़िज़ था, तू तो बड़ा गालिब था। लिहाजा दुनिया में डर के रहें, बहुत डर के रहें। ऐसा ना हो कि हम वो क़यामत के मुफलिस बन जाए ना। लव्वाहतुल लिल बशर, झुलसा देगी ये बदन को। बाशरा असल में खाल को कहते हैं ना, तो इंसान के ऊपर खाल मुंडी हुई है, इसीलिए इंसान का नाम भी बशर है। लाम वाव हा लौह जो है तेज गर्म हवा को कहते हैं। तो लव्वाहतुन झुलसा देने वाली गर्म हवा, लिल बाशरा स्किन को। उर्दू में लूब बना है, हाँ जी। लव्वाहतुल लिल बशर, बदन को झुलसा देगी। सहराओं में ना हवाएं चलती हैं बहुत तेज, दिन में टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है ना, तो वो हवाएं बहुत गर्म और खुश्क होती हैं, तो उससे स्किन जो है ना बिल्कुल ड्राई हो जाती है, डैमेज होती है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो यही बताया गया कि आग इतनी तेज होगी कि उसकी हिद्दत से स्किन जो है वो जल जाएगी, खराब हो जाएगी। अलैहा, उस पर 19 फरिश्ते मुकर्रर किए गए हैं। जहन्नुम पर 19 फरिश्ते मुकर्रर हैं जी। अब ये किस तरह है हम नहीं जानते। आया ये 19 सरदार फरिश्ते हैं जिनके नीचे बाकी सारे फरिश्ते होंगे, या कि ये 19 फरिश्ते ही इतनी ताकत के हामिल हैं कि ये पूरे जहन्नुम को हैंडल करेंगे, अल्लाहु आलम, हम नहीं जानते। दोनों ही सूरतें मुतवक्को हैं। तायनात है, काबिज नहीं हो सकता। अल्लाह की सल्तनत में कोई किसी चीज पर काबिज नहीं हो सकता। मुकर्रर हैं, तायनात हैं। तो ये जो 19 फरिश्ते हैं, अल्लाह ने ये तादाद बताई तो कुफार ने इसका मजाक बना दिया। लिहाजा अबू जहल जो है और अमर बिन अब्दे वद जो है, ये अमर बिन अब्दे वद बड़ा मशहूर पहलवान था इनका, तो कहने लगे कि ये तो 19 ही तो हैं। तो अमर बिन अब्दे वद का वो कहते थे कि जो है ना 10 पहलवानों के बराबर है। तो कहने लगा 10 को तो मैं संभाल लूंगा, 9 को तुम लोग देख लेना, 19 तो है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वमा नहीं जालना, हमने बनाया अस्हाबन नारी, आग वालों के लिए, इल्ला मगर मलाइकतन फरिश्ते, वमा और नहीं जालना हमने बनाया, इद्दतहुम इनकी गिनती को, इल्ला फितनतन मगर एक आजमाइश, लिल्लज़ीना कफरू काफिरों के लिए। अल्लाह कहते हैं हमने इन फरिश्तों को जहन्नमियों के लिए
ساتھی بنا دیا ہے، یعنی کہ یہ جہنم کے نگران ہے نا، تو ان پر رہیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتے گونگے بہرے ہوں گے اور یہ کسی پر رحم نہیں کھائیں گے، ان میں رحم بالکل نہیں ہوگا. اور اللہ فرماتے ہیں ان کی تعداد کو ہم نے آزمائش بنا دیا کافروں کے لیے. جیسا کہ میں نے کہا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت کی تو انہوں نے مذاق بنا لیا، کہنے لگے 19 تو فرشتے ہیں تو ان کو تو ہم سنبھال لیں گے، تو ہمارا کیا کوئی جہنم میں بگاڑ سکے گا. تو اللہ کہتے ہیں یہ آزمائش کے لیے میں نے بیان کی. تو آج مسلمان بھی یہ کہتے ہیں نا کہ اتنا بڑا جہنم ہوگا، 19 فرشتے کیسے سنبھالیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے، اسے توڑ کے کوئی نہیں نکل سکتا. دوسری بات، جیسا کہ میں نے عرض کیا، لاجیکل بات آنسر جو ہے اس کی دو شکلیں ہیں. یا تو یہ 19 فرشتے نگران ہوں گے، ان کے نیچے فرشتوں کے لشکر ہوں گے، اور یا پھر یہ 19 فرشتے ہی اس لائق ہوں گے، اس طاقت کے حامل ہوں گے کہ جہنم کو سنبھال سکیں گے. ایگزیکٹلی متشابہات میں نہیں ہے. ہاں نہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں جو بات آپ کہنا چاہ رہی ہیں، پر یہ متشابہات میں نہیں آتی. متشابہات میں وہ چیز آتی ہے بنیادی طور پر جو بالکل ہماری عقل سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں رائے ہے، یعنی کہ کچھ علماء اسے متشابہات میں شامل کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، کیونکہ متشابہات کی کوئی خاص گنتی تو ہے نہیں. تو اگر آپ کو اس میں لگے تو ایڈ بھی کر سکتے ہیں. کوئی یہ کوئی کفر و شرک والا مسئلہ نہیں ہے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے. لیستیقن، اور تاکہ یقین آ جائے، الذین، ان لوگوں کو، اوتو، جو دیے گئے، الکتابہ، کتاب. اور اس لیے ہم نے یہ تعداد بیان کی تاکہ انہیں یقین آ جائے جو کتاب دیے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی کتابوں میں بھی یہ تعداد بیان ہوئی تھی، آج ہمیں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا. یا تو انہوں نے مٹا دیا بعد میں، یا وہ پہلے ہی مٹا چکے تھے مگر ویسے جانتے تھے. کیونکہ اللہ کریم کہہ رہے ہیں ہم نے اس لیے بیان کیا کہ پہلے اہل کتاب کو یقین آ جائے. تو توریت اور انجیل میں اس کا تذکرہ ہونا تو طے ہے. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانًا، اور بڑھ جائے ایمان والوں کا ایمان. اب اس حصے سے یہ بات سمجھ آتی ہے، ابن عباس بھی یہی رائے رکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے اس کا تذکرہ جو ہے وہ توریت و انجیل میں موجود تھا، تبھی تو ایمان والوں کا ایمان بڑھے گا کہ جو بات پہلی کتابوں میں آئی وہی قرآن میں بھی آئی. مگر آج ہمیں یہ حصہ توریت میں یا انجیل میں نہیں ملتا. اور ایمان بڑھنے کا ایک سبب اور بھی ہے کہ ہمارا رب ایسا عظیم رب ہے کہ اتنے بڑے جہنم کو وہ صرف 19 فرشتوں کے ساتھ ہینڈل کر لے. اللہ بہتر جانتے ہیں، بے شک وہ کیسی طاقت والے ہوں گے. آپ دیکھیں آج آپ کے جو سیکیورٹی سسٹم ہے، پہلے کتنے گارڈز رکھتے تھے، آج جو ہم نے سیکیورٹی سسٹم بنائے ہیں تو 2 بندے بٹھا دیتے ہیں اور وہ سارا سیکیورٹی سسٹم پر اتنی بڑی بلڈنگز کو وہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سیکیورٹی سسٹم اتنے اچھے ہیں کہ بندوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو جب ہم جیسے انسان یہ کر سکتے ہیں تو اللہ کے سسٹم پتہ نہیں کیسے ہونے والے ہیں. وہاں تو سب کچھ آٹومیشن پر ہے جی، اصل آٹومیشن تو وہاں دیکھیں گے ہم. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ، اور نہ شک میں رہیں وہ لوگ جو اوتوا الکتابہ، کتاب دیے گئے، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومن، اور شک نہ رہے ان لوگوں کو جو اہل کتاب ہیں اور جو مومنین ہیں. مومنوں کو تو اس لیے یقین آ گیا کہ قرآن نے بیان کیا، الحمدللہ. اور اہل کتاب کو یقین اس لیے آیا کہ ان کی کتاب کی تصدیق ہوئی، لیکن ان ظالموں نے پھر اس بیان کو بدلا. لہٰذا آج ہمیں توریت یا انجیل دونوں میں ہی یہ تذکرہ نہیں ملتا. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ، اور تاکہ کہیں وہ لوگ، فی قلوبہم، مرض ہے ان کے دلوں میں، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں ہے مرض، مرض، والکافرون، اور کافر، ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، یہ باتیں بتا کر اللہ کرنا کیا چاہتا. جی بالکل آئیے. اللہ کہتے ہیں میں نے یہ بات اس لیے بیان کی کہ ایمان والوں کو تو ایمان بڑھ جائے. لیکن جب آپ اللہ کے ایسے بیان کی تصدیق کرتے ہیں جو آپ کی عقل سے میل نہیں کھاتا تو اللہ آپ کا ایمان بڑھا دیتے ہیں. لہٰذا جب ایک مومن سنتا ہے کہ جہنم کی نگرانی صرف 19 فرشتے کریں گے اور وہ یہ بحث نہیں لاتا کہ وہ کیسے سنبھالے گا، اور وہ کہتا ہے میں نے سنا اور میں نے تصدیق کی، میرے اللہ نے بیان کیا ہے تو یہ سچ ہے، لہٰذا مجھے کوئی شبہ نہیں اس میں کیونکہ یہ قرآن کا بیان ہے، تو اس کے ایمان کو
کچھ بھی نہ کرتا اگر کوئی فرشتہ رکھتا تب بھی بالکل، اگر اللہ کہتے جہنم خالی میں نے چھوڑ دیا نگرانوں کے بغیر، تب بھی اللہ کا حکم ہی کافی تھا۔ جہنم تو خود ایک مخلوق ہے سمجھدار، لہٰذا کہے گی نا حل میں مزید اور ڈالیں اللہ، اور ڈالیں اللہ۔ وہ غضبناک بھی ہوگی اللہ کے نافرمانوں پر، بھڑک بھی رہی ہوگی، تو وہ بھی ہو سکتا تھا۔ اور یہی جہنم صبح و شام مومنوں کے لیے دعا بھی کرتی ہے، بشرطے کہ جو جہنم سے پناہ مانگے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 دفعہ جنت کی طلب کرتا ہے تو جنت بھی دعا کرتی ہے اللہ مجھے اس کے لیے لکھ دے، اور جو 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے جہنم دعا کرتی ہے اللہ اسے مجھ سے بچا لے۔ تو بات صرف اطاعت اور تصدیق کی ہے، اسی لیے نبی کے بعد سب سے بڑا درجہ صدیق کا ہے، تصدیق کرنے والے۔ تو تصدیق بڑی اہم چیز ہے جی۔ تو جس نے تصدیق کی بغیر بحث کے، اس کے ایمان کا درجہ بڑھ جائے گا، اور جو بحث کرے گا پھر اس کے لیے سٹیٹس علیحدہ ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اہل کتاب اور مومنوں کا ایمان مضبوط ہوگا، اور اس لیے میں نے یہ تعداد بیان کی ہے کہ وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو کافر ہیں وہ کہیں، یعنی کہ منافق اور کافر وہ کہیں اللہ چاہتا کیا ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت بحث جو ہے نا کہ منافقت کی بھی علامت ہے، تو اپنے حال پر نظر رکھنی چاہیے۔ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ اسی طرح جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اللہ اپنے راز کچھ بیان کرتا ہے، چند باتیں بیان کرتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ذریعے لوگوں کو آزماتا ہے۔ تو جن کے لیے ہدایت لکھی ہے، یعنی اللہ نے نہیں لکھی، ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز لکھ چکے ہیں، مگر اللہ نے کسی کے لیے نہیں لکھا کہ یہ گمراہ ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جس کا دل ہدایت کے لیے متلاشی ہوتا ہے اسے موقع مل جاتا ہے ہدایت کا، اور جس کا دل متلاشی ہوتا ہے گمراہی کے لیے وہ اس کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ چوائس اپنی اپنی ہے جی۔ وما یعلم، نہیں جانتے، نہیں وہ جانتا، جنودا لشکروں کو، ربی کا تیرے رب کے، الا ہوا سوائے اس کے، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ جو فرشتے ہیں یہ کیسے ہوں گے یہ اللہ ہی جانتے ہیں ابھی، بالکل، کہ اللہ کے فرشتوں کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ کو ہی پتا ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ 19 فرشتے کیسے ہینڈل کریں گے۔ وما، اور نہیں ہیا وہ، الا مگر ذکر، نصیحت للبشر، یہ تو انسانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ کیا؟ قرآن مجید۔ اللہ کہتے ہیں یہ میں نے بیان کر دیا جو قرآن میں، یہ تو نصیحت کے لیے بیان کرتی ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، والقمر، قسم ہے چاند کی، واللیلی، اور رات کی، اذا ادبرا، جب وہ پلٹتی ہے، یعنی رات کے آخری وقت کی قسم کھائی ہے اللہ نے، رات کے آخری وقت کی قسم ہے۔ والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے، یعنی صبح کا اولین وقت۔ انہا، بے شک وہ، لاحدہ، ایک ہے، الکبر، بڑی چیزوں میں سے، بے شک وہ بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ کیا؟ جہنم۔ نذیر للبشر، یہ تو ایک وارننگ ہے، ایک تنبیہ ہے انسانوں کے لیے۔ لمن شاء منکم، جو تم میں سے اب چاہے، ان یتقدم، آگے بڑھ جائے، او یتاخر، یا پیچھے رہ جائے۔ ہم نے تمہیں آگاہ کر دیا، اب تم میں سے جو چاہے آگے بڑھے، جو چاہے پیچھے ہٹے، یعنی جو چاہے آگے بڑھ کر سبقت کرے نیکی کے کاموں میں، جس کا دل چاہے پیچھے رہ جائے جہنم میں اپنی سزا پائے۔ کلو نفس، ہر جان، بما، اس کے بدلے جو، کسبت، اس نے کمایا، رہینتن، رہن ہے، ہر جان اپنے اعمال کے بدلے میں رہن رکھی ہوئی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہمارے اعمال نامے جن کے بدلے میں ہم رہن ہیں، یہی اعمال نامے یا ہمیں جہنم میں گرا دیں گے یا جنت میں پہنچا دیں گے۔ الا اصحاب الیمین، سوائے اصحاب الیمین کے، دائیں ہاتھ والوں، فی جنات، وہ ہوں گے باغات میں، یتساءلون، سوال کریں گے، عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں۔ وہ لوگ جو نیکوکار ہیں وہ باغات میں بھیجے جائیں گے، یعنی کہ ان کے لیے ان کے محلات اور باغات ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔
اور وہ سوال کریں گے مجرموں کے بارے میں. ماں کیا سلککم لے گئی تم کو فی سقر دوزخ میں, کیا چیز تمہیں جہنم میں لے گئی. اس کا مطلب ہے کہ ان کو جنتیوں کو جہنمیوں کا حال ہے حال پتہ چل رہا ہے. جی ایک دوسرے سے بات کر سکیں گے, کیسے کریں گے اللہ کے آج ہم نہیں کر لیتے, بیٹھ کر ویڈیو کال کرتے ہیں ہے نا, کہاں کہاں کر لیتے ہیں. لہٰذا اللہ باقاعدہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ جنتی جو کہیں گے ہوں گے فرشتوں سے کہیں گے فلاں سے تو بات کراؤ, کہ وہ جو نہیں جو بہت سرکش ہوگا اس کی بھی بات ہوگی, جس نے بہت ستایا ہے نا, تو وہ کہیں گے کہ اچھا ذرا اس سے بات تو کراؤ, بڑا ہمیں وہ ہم اس سے بات کر سکتے ہیں. بلکہ فرشتے خود آفر کریں گے. قرآن میں بیان آتا ہے کہ آپس میں بیٹھ کر بات کریں گے جنتی کہ فلاں کتنا کرتا تھا, کتنی باتیں کرتا تھا, کاش آج وہ ہمارا حال دیکھتا, ہماری کامیابی دیکھتا. تو فرشتے کہیں گے کیا دیکھنا چاہتے ہو اسے, تو وہ کہیں گے ہاں, تو فرشتے دکھائیں گے, تو کہیں گے ہم بات کرنا چاہتے, تو بات بھی کرائیں گے. تو لہٰذا جنت میں کمیونیکیشن کا سسٹم بہت ایڈوانس ہوگا. جی جہنم کے فرشتے ہیں وہ نہ سنیں گے نہ جواب دیں گے, اس مطلب جنت کے فرشتے اور جواب بھی دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عذاب دینے والے فرشتے ایسے ہوں گے. باقی مالک کے بارے میں تو آتا ہے قرآن میں کہ مالک سے کہیں گے جہنمی کہ اپنے رب سے دعا کر کہ ہمیں موت دے دے, تو وہ کہیں گے, وہ جواب بھی ان کا آتا ہے کہ وہ کہیں گے نہیں اب تم اسی حال میں رہنا. تو لہٰذا وہ بھی جواب دیں گے, یعنی مالک جو ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عذاب دینے پر معمور فرشتے ہیں وہ گونگے بہرے ہوں گے. تو جو جنتی ہے وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے. اچھا یہ قیامت کے دن کا بھی تذکرہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن یعنی کہ ظاہر جنتی بھی انتظار میں ہوں گے نا, اور وہ تو بٹھائے گئے ہوں گے بہترین انتظار گاہوں میں, اور جو جہنمی ہے جو اصحاب الیمین ہے اصحاب الشمال ہے وہ جمع کیے جائیں گے ایک جھنڈ کی شکل میں. تو ایسے لوگ بھی مجرموں میں شامل ہوں گے جن کے بارے میں ایکسپیکٹیشن نہیں ہوگی. تو پوچھیں گے تم کیا کر رہے ہو ان میں, تمہیں کیا چیز مجرموں ملے گی. دیکھیں نا سوال ہے ما سلککم فی سقر, تمہیں کیا چیز جہنم ملے گی. تو یہ کس سے پوچھیں گے, کافر سے تو پوچھیں گے, ابو جہل سے تو پوچھنے سے رہے, منافقوں سے پوچھیں گے. اس کے علاوہ ایسے مسلمان جو بے عمل رہے, جن کے بارے میں اچھی سوچ تھی, کام کرتے, کوئی بھی ایسا گروہ ہو سکتا ہے. جی کال وہ کہیں گے لم نکو من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے. اب مجھے بتائیں کہ زیادہ غم کی بات یہ ہے کہ میرا بیٹا بے روزگار ہے, یا زیادہ غم کی یہ بات ہے کہ میرا بیٹا بے نمازی ہے. صحیح کہہ رہی ہیں, وہ صحیح کہہ رہی ہیں. آج کے دور میں تو بس یہی ہے, یعنی ساری امت پریشان ہے, سارا پاکستان پریشان ہے کہ ہم بے روزگار ہو گئے, مہنگائی بڑھ گئی. جتنا ہم مہنگائی کے پیچھے پٹے رہے ہیں, کبھی نماز کے پیچھے پٹے ہیں, کبھی ہم اس بات کے پیچھے بے قرار ہوئے ہیں کہ جی فحاشی اتنی بڑھ گئی, بے حیائی اتنی بڑھ گئی, بے دینیت اتنی بڑھ گئی, وہ ہم نے کبھی نہیں کہا. وہ ہم کہتے ہیں جی سب کے اپنے اپنے عمل ہیں. مہنگائی ہے تو ہر کوئی ہر وقت ہر جگہ یہی باتیں. پارٹی پہ دل کرتا تو ہے, وہی بات ہے کہ وہیں تک اپنی سوچ رہتی ہوتا تو ہے, بندہ اپنے تک ہی کہہ سکتا ہے. اس طرح بھی دوسرے معاملے میں ہم گھر کے تلے کر ہی نہیں سکتے. دیکھیں جی بات یہ ہے, ہر کوئی اگر اپنے اپنوں میں کہنا شروع کر دیتا نا شروع میں, اب تو چیزیں بہت آگے آ گئی ہیں. جب یہ سب کچھ ہمارے دیکھتے دیکھتے ہوا ہے, تو جب یہ چیزیں شروع ہوئی تھیں اس وقت ہر کوئی اپنے اپنوں میں کہنا شروع کر دیتا نا, تو چیزیں چینج ہوئی. لم نکو من المصلین, ہم نہیں تھے نمازی, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نکو نطعم المسکین, ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, پیسہ سنبھال کر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, اور ہم بحث کرتے تھے بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر, یعنی دین پر بحث کرتے تھے. اللہ اتنے لوگ کہاں کھڑا کرے گا, اللہ اتنے لوگوں کو کیسے اٹھائے گا, اللہ ساروں کا حساب کیسے لے گا, اللہ کو کیسے سب کے اعمال پتہ چلیں گے, اللہ نے کہاں سب کو گن رکھا ہے, اتنی مخلوق کیسے جو ہے وہ ہوگی. ہاں جی بالکل. تو یہ جو ساری بحثیں ہیں, کج بحثیاں, بیٹھ کر بحثوں میں لگے رہتے ہیں. اور آپ نوٹس فرمائیں کہ بحثیں وہی کرتے ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کرنا ہوتا. نماز میں رفع الیدین ہونا ہے کہ نہیں,
یہ بحث وہ اٹھاتے ہیں جو خود نماز کے لیے کبھی اٹھ کر نہیں جاتے, سارے اٹھ کر چلے جائیں گے, وہ وہیں پہ بیٹھے رہیں گے. ہاں بحث کرنے کے لیے وہ شیر ہے سب سے آگے. فتنہ فتنہ. ہمیں پتہ ہے, یہ سب پتہ ہے. وَكُنَّا اور تھے ہم نُكَذِّبُ جھٹلاتے بِيَوْمِ الدِّينِ روزے جزا کو, اور ہم روزے جزا کو جھٹلاتے ہیں. کفار کا تو آپ کو پتہ ہی ہے, مسلمانوں میں بھی جھٹلاتے ہیں لوگ, بہت بڑی تعداد ہے جی. ایک تو ہمارے بچوں کی, خاص طور پر یوتھ کی ایک اکثریت ہے جو کہتی ہے دیکھیں گے جی. یعنی ایک بچی جو ہے اس کو کہا اس کی والدہ نے کہ یہ جو تمہاری حرکتیں ہیں تو جہنم میں جاؤ گی, تو کہنے لگی اچھی بات ہے, سارے جو ایکٹرز ہیں بریڈ پیٹ اور یہ وہ سارے تو ادھر ہی ہوں گے نا. یعنی اس بات پہ نہیں, استغفار کس بات پہ آپ کر رہے ہیں, اصل سمجھنے کی بات کیا ہے, اس کو یقین ہی نہیں ہے نا. جسے یقین ہوگا وہ ایسا آنسر نہیں دے سکتا. She doesn't believe in it. حالانکہ وہ مسلمان بچی ہے, but she doesn't believe in it. ہاں, اس نے بات کو مذاق میں ڈال دی. اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کی باتیں ہم سنتے ہیں, جو لطیفے آپ جہنم پر بنے ہوئے دیکھتے ہیں, یہ بھی اسی بات کا جو ہے ایک ثبوت ہے. ابھی یہ اس سال یہ ایمپوریم میں جو ہوا کہ ہیلوئن نائٹ پر انہوں نے جو جہنم کا منظر بنایا اور اس کے ٹکٹ چلائے, بنانے والے لگانے والے بلیورز کیسے ہو سکتے؟ جہنم کوئی مذاق کی چیز ہے؟ سوچنے کی باتیں ہیں نا یہ ساری. پھر اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ قیامت کے دن کے جو ہم نے اپنے اپنے وکیل اور شفیع بنا رکھے, انہیں بھی یقین نہیں ہے نا. ہاں جی, انہیں بھی یقین نہیں. تو لہذا قیامت کے دن کا انکار, حتیٰ یہاں تک کہ آتانا آ گیا ہمارے پاس الیقین, یقینی چیز, یہاں تک کہ ہمارے پاس یقینی چیز آ گئی کہ ہم مر گئے. موت اس حالت میں آ گئی, بے نمازی تھے, بخیل تھے, دین پر اعتراض کرنے والے تھے, اور قیامت پر یقین نہیں تھا, اسی حالت میں موت آ گئی. اگر تو مرنے سے پہلے ہدایت حاصل ہو گئی پھر تو معاملہ بدل گیا نا. جو اس حالت میں مر گیا وہ نہیں بچ سکتا. تو پھر نفل حاجت ہمیں اس کے لیے پڑھنی چاہیے. فما تو نہیں تنفعہم, کام آئے گی ان کو شفاعت و سفارش الشافعین, سفارشیوں کی, تو ان کو سفارشیوں کی سفارش کام نہ آئے گی. یعنی کہ کچھ شفیع ہے نا, قرآن شفاعت کرنے والا, نیک افراد کی شفاعت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے, مگر ہر شفاعت کا انحصار توحید پر ہے اور اقرار آخرت پر ہے, حسن عمل پر ہے. کمی بیشی پر شفاعت ہوگی نا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں سفارش کام نہیں آئے گی شافعین کی. اگر کوئی سفارش کر بھی دے گا تو اس سے کوئی نفع نہیں ہونے والا. فما تو کیا لہم ان کے لیے ہے ان سے التذکراتی, تذکرہ, موردین اعراض برتنے والے, تو کیا ہے انہیں کہ اس نصیحت سے اعراض برتتے ہیں. انہیں کیا تکلیف ہے کہ اس نصیحت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. قرآن سے ان کو کون سا نقصان مل رہا ہے جو قرآن کو نظر انداز کرتے ہیں, اعراض کیوں برتتے ہیں؟ جو قرآن نے بتائی عادت دور سے ماننا پڑے گا, اس وجہ سے نہ پڑتے. کأنہم, بے شک وہ, حمر, گدے ہیں, مستنفرات, بدکے ہوئے, فرت, جو بھاگے ہوں, فرار سے ہے نا, من قسورہ, شیر سے ڈر کر. ان کی حالت ان بدکے ہوئے گدوں کی ہوتی ہے قرآن سن کر, جو گویا شیر کو دیکھ کر بدک کر بھاگے. یعنی جس طرح شیر کو دیکھ کر گدھا ڈر کر بھاگ جاتا ہے, قرآن کے پیغام سے اس طرح بھاگتے ہیں. کیا ہماری اپنے آج نسلوں کا یہ حال نہیں ہے؟ قرآن سے کیسے بھاگتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کیوں قرآن سے بھاگتے ہیں, کیوں بھاگتے ہیں, کیا تکلیف ہے انہیں, کیا دقت ہے قرآن میں ان کے لیے؟ وہی نفس پرستی ہے, وہی باتیں ہیں. بلکہ یریدو, وہ چاہتا ہے, کل امرئ, ہر شخص, منہم, ان میں سے, ان کے یؤتا, دیا جائے, صحفن, ایک صحیفہ, منشرہ, کھلا نشر کیا ہوا. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے ایک علیحدہ نشر کیا گیا لکھا ہوا صحیفہ دیا جائے. یعنی کہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک رسول کی پیروی نہیں کرنا چاہتے, یہ چاہتے کہ ان کے پرسنل بکلیٹس دے دیے جائیں ہر کسی کو کہ اس پر عمل کرو, اس پر عمل کرو. تو ایسا کچھ نہیں ہونے لگا. اللہ, ہرگز نہیں. بلکہ لا نہیں, یخافون, وہ خوف رکھتے, الآخرت, آخرت کا. اللہ کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ سمجھتے نہیں ہے کہ رسالت ایک بندے پر آئے گی اور وہ رہنمائی کا کام کرے گا. سب کچھ سمجھ آتا ہے ان کو. یہ نادانی نہیں ہے, یہ بے علمی نہیں ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ لا یخافون الآخرہ, انہیں آخرت کا ڈر نہیں.
ومن خاف مقام ربہ جنتان، جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور کافر کون ہے؟ چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہی نکلیں، بل لا یخافون الآخرہ، جنہیں آخرت کا خوف نہیں۔ کلا انہ تذکرۃ، ہرگز نہیں، قرآن تو ایک نصیحت ہے، ایک یاد دہانی ہے۔ فمن شاء ذکر، جس کا دل چاہے وہ اس سے نصیحت قبول کرے۔ قرآن ایک یاد دہانی ہے، ایک نصیحت ہے، ہر کسی کے لیے اوپن انویٹیشن ہے، جس کا دل چاہے وہ نصیحت کے لیے اس کو پڑھے۔ وما، اور ہم نے آج تک نصیحت کے لیے پڑھا ہی کتنا ہے نا، تو آپ ماشاءاللہ ترجمے سے پڑھ رہے ہیں، میں عمومیت کی بات کر رہی ہوں۔ قرآن پڑھا جاتا ہے ثواب کے لیے، ہے نا، یا میت کو احسال کرنے کے لیے، بس۔ اور جس مقصد کے لیے قرآن اترا، نصیحت، اس کے لیے قرآن پڑھنے کا فیشن ہی نہیں آ سکا ہمارے دل میں۔ وما یذکرون، اور نہیں وہ نصیحت پکڑیں گے، الا مگر یہ، ان کے یشاء اللہ، اللہ چاہے، وہ نصیحت قبول نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ نصیحت کے حصول کے لیے قرآن پڑھو اور مجھ سے مدد طلب کرو، میرے حکم سے ہی تمہارے دل جھکیں گے۔ اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ نفل حاجت اس لیے پڑھا کر، ہوا وہ ہے اہل التقوی، حقدار تقوی کا، و اہل المغفرہ، اور حقدار مغفرت کا۔ اللہ ہی ہے جو تقوی کا مالک ہے، اور اللہ ہی ہے جو مغفرت کا مالک ہے۔ یعنی اللہ ہی تقوی دے گا، دلوں میں تقوی پیدا فرمائے گا، اور اللہ ہی غلطیاں معاف کرے گا۔ تو مومن کی امید اللہ سے ہونی چاہیے، اور مومن کا خوف اپنے گناہوں سے ہونا چاہیے۔ باقی سب کچھ چھوڑ، اللہ سے امید وابستہ کریں، تقوی بھی اللہ دیں گے، اور یعنی گناہوں سے گناہوں کی 2 باتیں ہیں نا، ہم گناہوں سے بچ جائیں، اس کیفیت کا نام تقوی ہے، اور دوسرا جو گناہ ہو گئے ہیں وہ ختم ہو جائیں، تو یہ مغفرت ہے۔ تو تقوی بھی اللہ دیں گے، مغفرت بھی اللہ دیں گے، گناہ سے بچنے کی توفیق بھی اللہ نے دینی ہے، اور گناہ معاف بھی اللہ نے کرنا۔ تو ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، اللہ ہی ہے جو تقوی کا مالک ہے، اللہ ہی ہے جو مغفرت کا مالک ہے، تو اللہ سے طلب کرے تقوی بھی اور مغفرت۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، پڑھا کر۔ اور مغفرت کے لیے رب اغفر لی، اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، پورا بھی رکھ سکتے ہیں، رب اغفر لی وارحمنی وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمین بھی ہے، جو پڑھنا چاہیں، مرضی آپ کی۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے 100 دفعہ جو پڑھے، تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج یہ بھی سورہ مدثر بھی کانسیپٹ کلیئر ہو گیا، ہم نے کس طرح اسے سورہ پڑھتے رہے۔ ہماری ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے جی ہم سے۔ جی کوئی سوال، کوئی بات؟ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔